سورہ یونس مکی صورت ہے، اور یونس علیہ السلام آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی یہ صورت، اور کچھ آیتیں اس کی ایسی ہیں جو مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن زیادہ حصہ چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا اس لیے اس کو مکی صورت ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہے، اور مکی صورتوں میں جیسے بنیادی عقائد، توحید اور رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا ہے، اس صورت کے بھی مرکزی مضامین یہی ہیں، اور ان کو کفار مکہ کو دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی مختصراً بتائے گئے ہیں، اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا تو کیا انجام ہوا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ استوا کے معنی ہے کہ سیدھا ہونا، قابو پانا، بیٹھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ایک مخلوق ایک جگہ پر مقرر ہو جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے یا کہ متمکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عرش پر استوا فرمانے کی ٹھیک کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے ہم اس کو استوا فرمایا ہی انہوں نے لکھا ہے مفسر نے، کہ تاکہ اس کا جو صحیح معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، یہ وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، وہ کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب یہ کائنات کے جو حقائق ہیں، زمین و آسمان جو ہے جہاں پر کھلے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے، سورج چاند کا آنا جانا اور اللہ پاک کا پانی نازل کرنا، اور اللہ پاک نے کہا کہ سورج اور چاند کی روشنی جو ہے آنا جانا جو ان کی گردش ہے اسے تم سال کا حساب رکھتے ہو، دن کا حساب رکھتے ہو، مہینوں کا حساب رکھتے ہو، تو کیا یہ اللہ پاک نے بے مقصد ہی پیدا کر دیا؟ اس کا کوئی مقصد ہے کہ یہ جو دنوں کی گنتی جاری ہے ہمارے لیے، ہماری عمر کا حساب ہو رہا ہے کہ ہمارے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں اور کتنے دن ہم نے زندہ رہنا ہے اور کب ہم نے مرنا ہے، تو یہ دنوں کی گنتی کا حساب جو ہے یہ ہمارے کائنات کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ سال دن جو ہے مہینہ بنتے ہیں، مہینہ سال بنتے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ آگے آگے جا رہی ہے، اور یہ ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جائے گی اور پھر اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ مکی صورت ہے تو مکہ والوں کو اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنے کی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو رب وہ ہے
جس نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے اور جو یہ دن اور رات کو چلا رہا ہے، یہ نظام چلا رہا ہے، اس کی عبادت کرو، وہ اکیلا ہی ہے۔ یہ تمہارے جو شریک ہیں، جو بت اور دیوی اور دیوتا تم نے بنائی ہیں، ان کا اس نظام کائنات میں، تخلیق کائنات میں ذرا سا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کی وجہ سے تم اللہ کو پہچان کر ایمان لے آؤ۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا، ایمان لانے والوں کا انجام جنتیں اور نہ ماننے والوں کا انجام جہنم۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا جب جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، آیت نمبر 10 ہے، اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی، جو جنتی جو ہیں جب داخل ہوں گے کیا پکاریں گے؟ سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام۔ ان کی پکار ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے جو جنتی آ رہے جا رہے ہوں گے اس کے لیے وہ خیر مقدم کی جو لفظ بولیں گے وہ ہوگا سلام، سلام 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 بولیں گے، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی، یعنی اپنی گفتگو کا جو آغاز ہوگا وہ سلام سے ہوگا، اور گفتگو کا اختتام ہوگا آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری کلمہ ان کا یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اگر اللہ کافروں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں، تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی۔ کافر بار بار مانگتے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، ہم پر نشانی لے آؤ، تو اللہ پاک اگر جلدی کر دیتے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تو پھر مہلت ختم ہو گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں۔ میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے آنے کے عذاب کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ قرآن میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ۔ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا، اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کرواتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم جو مطالبہ کر رہے ہو کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، اور یہ کیا ہے؟ یہ دراصل میری نبوت کا انکار ہے اور مجھ پر معاذ اللہ جھوٹ الزام ہے، حالانکہ میں نے تو عمر کا ایک بڑا حصہ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، ان کے درمیان 40 سال رہے تھے، تو ان 40 سالوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، رہے بسے ساتھ، اور روشن کتاب کی طرح آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تو کیا کبھی میں نے کوئی ایسی غلط بات کی، کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا جو آج میں
معاذ اللہ قرآن جو تمہیں پیش کر رہا ہوں تو وہ کوئی غلط چیز پیش کر رہا ہوں گا، تو اس بارے میں تم اگر مجھے عام زندگی میں مجھے تم سچا اور امانت دار سمجھتے ہو تو قرآن کے معاملے میں کیوں نہیں سچا اور امانت دار سمجھتے؟ اور شروع میں تو سارے انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کرنے کر کے الگ ہو گئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ مطلب یہ کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو تمام انسان توحید پر ہی چلتے تھے، پھر کیا ہوا، بعد میں اگلی نسلیں جب آتی گئیں الگ الگ لوگوں نے مذہب ایجاد کر لیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں چاہتے اللہ پاک تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس کائنات کا نظام چلانا تھا، اسے اللہ پاک نے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی تاکہ یہ اپنی آزاد مرضی سے ایمان کو اختیار کریں۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا اور کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جواب میں کہو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ نشانی سے مراد معجزہ ہے، تو ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا ہوئے ہیں، آپ امی تھے، اس کے باوجود قرآن کریم کیا آپ کی زبان سے جاری ہونا بذات خود بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن یہ اور ہی طرح کے معجزے تھے، نت نئے مطالبت ایسے کرتے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اس قسم کے ہر مطالبے کو پورا کریں اور جو بھی وہ فرمائش کریں تو وہ معجزہ دکھائے، جبکہ یہ معجزہ جو تھا، یہ مطالبہ جو تھا صرف وقت گزاری کے لیے کرتے تھے، بہانہ بازی کرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ایمان لانے میں سچے تھے یا ایمان کے لیے کوئی دلیل پیش کر رہے تھے، یہ بات نہیں تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری کوئی ایسی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو تھوڑی سی دیر میں یہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مصیبت تھی، اللہ یاد آ گیا، جب اللہ کی رحمت سے مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے ہیں، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر آپ ہمیں اس طوفان سے مصیبت سے نجات دے دیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور آپ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، اور پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر کیا کرتے ہیں، زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے، اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو تو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں تھیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی تو اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے۔ جب کوئی زمین پہ کھیتی لگتی ہے اور وہ کھیتی کی بہار چھا جاتی ہے اور ایسے زمین خوبصورت لگنے لگتی ہے کہ گویا کہ اس نے وہ زیور پہن لیا ہے
اور سنگھار کر کے وہ تیار ہو گئی ہے۔ گندم کی فصل جب تیار ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ سونا، گولڈن کلر کا جو سونا ہے وہ زمین نے پہن لیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین مزین ہو جاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کھیتی تو ہمارے قابو میں ہے، یعنی اب تو ہم اس کو بس حاصل ہی کریں گے، کاٹیں گے، ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کسی رات یا دن کے وقت میں ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے۔ تیار کھیتی ہے بالکل، اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ ایک ہی رات کے اندر اندر کوئی ایسی آندھی پھر جاتی ہے، کوئی ایسی بلا پھر جاتی ہے، کل کو وہ اگلے دن لگتا ہے کہ جیسے کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، ایسی وہ آفت زدہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالی لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام جو ہے سلامتی کا دین ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اسلام کے دائرے میں آ جاؤ تو پھر تمہیں سلامتی والا گھر ملے گا، دار السلام۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات اللہ پاک جنتیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو وعدہ کیا نا ان سے، جنتیوں سے، تو نہایت خوبصورت انداز میں کہ ایک تو جنت ہے، وَزِيَادَةٌ، اور کچھ اور بھی ہے۔ اب کچھ اور کیا ہے یہ اللہ پاک نے کھول کر بیان نہیں فرمایا، پردے میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تمام بہترین نعمتوں کے علاوہ کچھ اور نعمتیں ایسی بھی ہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیان فرما دیں تو ان کی جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، وہ انسان اس وقت نہیں محسوس کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ کچھ اور بھی عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ جو جب تمام جنتی جنت کی نعمتوں سے سرشار اور ان میں مگن ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں کچھ اور بھی عطا کریں گے، اور وہ وعدہ اب ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنت کے لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرما کر سارے وعدے پورے کر دیے ہیں، اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر اپنی زیارت کروائیں گے، اور اس وقت جنت والوں کو محسوس ہوگا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے جو انہیں اب تک عطا ہوئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت تک جنتی جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی زیارت سے پہلے تک جنتی اتنے مگن اور اتنے خوش ہوں گے، انہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے گی تو جو جتنا بلند مرتبے پر ہوگا، جنت کے جتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا، وہ اللہ کی زیارت سے اتنا زیادہ مستفید ہوگا، اور جو ہلکے مقام والے ہوں گے، ذرا نیچے ہوں گے، یعنی جن کے درجے کچھ کم ہوں گے، وہ اتنی دور سے اللہ کو جب دیکھیں گے تو ان کو اتنی لذت اور اتنی راحت جو قریب والوں نے حاصل کی تھی وہ اس سے تھوڑی کم ہوگی۔ اس وقت وہ حسرت کریں گے۔ اس سے پہلے وہ بہت ہی خوش ہوں گے، انہیں کوئی حسرت نہیں ہوگی اپنی لائف پہ، لیکن اس وقت وہ حسرت کریں گے کاش ہم نے کچھ اور نیک اعمال کر لیے ہوتے تو آج ہم اللہ کو اور زیادہ قریب سے دیکھ لیتے۔ تو یہ ایک ایسی لذت اور راحت ملے گی کہ جنتیوں کو اپنی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں حقیر اور ہیچ لگیں گی، اور لگے گا کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ وعدے کیے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی اور نہ ہی ذلت چھائے گی۔ یہ دو سیاہی اور ذلت کے جو دو عذاب ہیں یہ حشر کے میدان میں
काफिरों के चेहरों पर अल्लाह ताला वहीं पर ही चिपका देगा। और वल्लज़ीना कसबु सय्यआति, अब वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं उनकी बुराई का बदला उसी जैसा है। जन्नतियों को तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना कि तुम्हारे अमाल और कुछ और ज़्यादा भी दूंगा, लेकिन जहन्नमियों के अमाल का बदला उसी जैसा होगा। और वतरहकुहुम ज़िल्ला, उनके ऊपर ज़िल्लत छा रही होगी। और अल्लाह के अजाब से बचाने वाला आज कोई नहीं होगा। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। कअन्नमा उख्शिजत वुजूहुहुम क़िताअम मिनल लैलि मुज़लिमा, ऐसा होगा कि उनके चेहरों पर अंधेरी रात की तहें चढ़ा दी गई हैं। वो दोज़ख के बासी हैं और हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह पाक हमें आग के अजाब से और जहन्नम के अजाब से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्ना व नऊज़ु बिका मिन सखतिक व गज़बिका वन नार। आमीन सुम्मा आमीन। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, आयत नंबर 28 है, और याद रखो वो दिन जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया था उनसे कहेंगे कि ज़रा अपनी जगह ठहरो, तुम भी और वो भी जिनको तुमने अल्लाह का शरीक माना था। फिर उनके दरमियान आबिद और माबूद का जो रिश्ता था वो हम ख़त्म कर देंगे, और उनके वो शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। यानी जिन बुतों को आज खुदा मानना हुआ है तो अल्लाह पाक वहाँ पर उनको ज़बान अता कर देंगे और अल्लाह कहेंगे रुको, यहीं पर अपने अब्द, और एक अब्द था, एक ये बंदे थे और वो आका थे, खालिक थे या जो आबिद थे, उनको अल्लाह पाक उनके रिश्ते जब तोड़ देगा ना तो वो उनको ज़बान अता करेगा और वो कहेंगे कि तुम लोग हमारी कोई इबादत नहीं करते थे। फिर जब उन्हें पता चलेगा कि ये वाकई इनकी इबादत करते थे तो वो क्या कहेंगे, उनके शरीक कहेंगे कि हम तो तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर हैं। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तो जानते ही नहीं हैं कि तुम हमारी इबादत करते थे। हर शख्स ने माजी में जो कुछ किया होगा इस मौके पर वो खुद उसको परख लेगा। यानी हर अमल की कलई खुल जाएगी और पता चल जाएगा कि जो काम किए थे उसकी हकीकत क्या थी। कह दीजिए, कौन तुमको रिज्क देता है आसमान से और जमीन से? या भला कौन है जो सुनने और देखने की कुव्वतों का मालिक है? और कौन है जो जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से बाहर निकाल लाता है? और कौन है जो हर काम का इंतजाम करता है? तो ये लोग कहेंगे, फसयक़ूलून अल्लाह, ये कहेंगे कि अल्लाह। फ़कुल अफला तत्तकून, तो तुम इनसे कहो कि क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? फिर तो लोगो वही अल्लाह है जो तुम्हारा मालिक बरहक है। फिर हक वाज़े हो जाने के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? हक का तो पता चल गया कि ये हक है, अब जो दूसरा है वो क्या है? वो गुमराही ही तो है, गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं है वो। इसके बावजूद तुम्हें कोई कहाँ उल्टा लिए जा रहा है, यानी किसके पीछे तुम उल्टे फिरे जा रहे हो? इसी तरह जिन लोगों ने नाफरमानी का शेवा अपना लिया है उनके बारे में अल्लाह की ये बात सच्ची हो गई है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी इतनी नाफरमानियां कर ली हैं कि अब ये बात साबित होगी कि वो ईमान नहीं लाएंगे। कहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक मानते हो, क्या इनमें कोई ऐसा है जो मखलूकात को पहली बार पैदा करे, फिर उनकी मौत के बाद उन्हें दोबारा पैदा कर दे? कहो कि अल्लाह है जो मखलूकात को पहली बार भी पैदा करता है, फिर उनकी मौत के बाद उन्हें दोबारा पैदा करेगा। फिर आखिर कोई तुम्हें कहाँ ऊंधे मुंह लिया जा रहा है? ऊपर था फ़अन्ना तुसरफून, कि कहाँ तुम उल्टे फिरे जा रहे हो, और यहाँ है फ़अन्ना तुफ़कून, कि कौन तुम्हें उल्टे ऊंधे मुंह लिए जा रहा है। ये अल्लाह पाक खिताब कर रहे हैं कुफार से कि तुम अल्लाह की इन निशानियों को देखो तो ईमान लाओ, क्यों कुफर इख्तियार किया हुआ है। आगे फिर खिताब है, आयत नंबर 35 है, कहो कि जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो, क्या इनमें कोई ऐसा है जो तुम्हें हक का रास्ता दिखाए? कहो कि अल्लाह हक का रास्ता दिखाता है। अब बताओ कि जो हक का रास्ता दिखाता हो, क्या वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसकी बात मानी जाए, या वो ज्यादा हकदार है जिसको खुद उस वक्त तक रास्ता ना सूझे, जब तक कोई दूसरा उसकी रहनुमाई ना करे? यानी एक हस्ती जो रास्ता दिखा रही है और एक हस्ती दूसरे लोग वो हैं जो खुद ही मोहताज हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाए। तो क्या कौन ज्यादा हकदार है कि उसकी बात मानी जाए? जो रास्ता दिखाने वाला है उसी की बात मानी जाएगी,
بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی ان کو یقین تو کوئی نہیں ہے، بس انہوں نے وہم ہیں، اندازے ہیں، اس کے پیچھے چل کے یہ سارا کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں یہ ان کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ انہوں نے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا نا کہ اس میں کچھ تبدیلی کر کے دکھاؤ یا اسے کچھ یہ بنا کے دکھاؤ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی کتنی صفات بتائی گئی کہ یہ تو کسی نے نہیں گھڑا، اللہ نے اسے اتارا ہے، دوسرا یہ وحی ہے، ان باتوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتیں وہ بھی بتا رہا ہے، تفصیل بھی بیان کر رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو، قل کہو، فأتوا بصورت مثلہ، کہ پھر ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اپنے ساتھ اس کام میں مدد کے لیے، یعنی ایک صورت بنانے کے لیے جس کو چاہو بلا لو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، یعنی یہ خود تو نہیں بنا سکتے قرآن، اور اس کو ماننے کے بجائے اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں، یا اور ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے در حقیقت یہ بہرے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے بھی نہ ہوں۔ آیت نمبر 43، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی نہ سجھائی دیتا ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت پر غیر معمولی شفقت ہے نا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی رہتے تھے اور بہت زیادہ کوشش بھی کرتے تھے، اور ہر وقت آپ کا دل دکھتا تھا کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں یہ تباہ نہ کر دی جائے۔ تو آپ جب غمگین رہتے تھے کہ کافر ایمان نہیں لا رہے، اتنی نشانیاں بتا دیں، اتنی دلائل دے دیے، اتنے بیانات ہو گئے، اتنی صورتیں انہیں سنا دیں، تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، تو آپ تسلی رکھیں کہ آپ صرف اسی شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہیں جس کے دل میں حق کی طلب ہو۔ جب ان کے دلوں میں حق کی طلب ہی نہیں ہے تو ان کی مثال بہروں اور اندھوں کی سی ہے، تو اب آپ کتنا بھی چاہیں گے انہیں کوئی بات نہ سنائی دے گی، نہ انہیں کوئی راستہ نظر آئے گا، اس لیے ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، خود انہی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ 44 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یعنی میدان حشر میں جب اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ساری دنیا کی زندگی کیسی محسوس ہوگی کہ شاید دن کی ایک گھڑی گھنٹے کو بولتے
کہ 1 گھنٹہ ہی بس ہم دنیا میں رہیں، چاہے کوئی بندہ 100 سال رہ کر گیا، اور جو پچھلی قومیں تھیں ان کی تو ہزار سال عمریں ہوا کرتی تھی، 1000 سے بھی زیادہ، 1100 1200 کتنے 100 سال کی عمریں ہوتی تھیں. تو ان کا جو ابن کثیر نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا جو بچہ یعنی لڑکا اتنے سالوں میں جب کوئی بلوغت کی عمر کو، جیسے ہمارے ہاں کوئی بچہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو ان کا 300 سال تک تو ایک لڑکا جو تھا وہ بالغ ہوتا تھا، یعنی اتنی ایج ان کی 300 سال پہلے کی جو تھی وہ ان کا بچپنا ہی ہوتا تھا. تو اتنی زیادہ عمر پانے کے بعد پھر وہ جب جوان ہوا تو اس کے بعد 500 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمری آئی، پھر بڑھاپا آیا تو ہزاروں تک کی عمر پہنچ جاتی تھی. تو جب ان لوگوں کے اس وقت کے دور کے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں بتایا اور آخری امت کے بارے میں بتایا ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ بتایا گیا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ ان کی ٹوٹل عمر ہی جو ہے نا وہ 70 80 60 کے قریب ہوگی. تو وہ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اتنی تھوڑی عمر تو ان کے بچوں کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ پھر تو وہ لوگ ہوں گے جو اتنی تھوڑی عمر لے کر آئیں گے تو وہ تو پھر گھر ہی نہیں بنائیں گے، وہ تو درختوں کے سائے میں اپنی زندگی گزار دیں گے کہ اتنی تو تھوڑی عمر ہے، گھر بنا کے کیا کرنا ہے. لیکن ان کے نبیوں نے انہیں بتایا کہ وہ لوگ گھر بنانے میں تم سے بہت آگے ہوں گے، حریص ہوں گے، ہر کوئی چاہے گا کہ میرا گھر سب سے زیادہ اچھا ہو، میں بہت اچھا سا گھر بنا لوں. تو وہ ان لوگوں نے سمجھا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اتنی سی تھوڑی سی عمر میں گھروں کی بھی آرزو کرے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو کتنی تھوڑی عمر دی گئی ہے، لیکن ہر شخص اپنے گھر میں مگن ہے اور گھر اچھے سے اچھا بنانا بھی چاہتا ہے اور اس میں بسنا بھی چاہتا ہے. تو یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب میدان حشر میں اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا تو انہیں ایسا لگے گا کہ بس ہم دن کا کچھ حصہ، دن کی ایک گھڑی بس رہ کر آئے ہیں. اور اب قبر کی زندگی بھی دیکھیں نا ان کی کتنی طویل ہے. ہم لوگوں کی قبر کی زندگی جو ہے وہ کم ہے ہماری امت کی، کیونکہ اب قیامت قریب ہے تو جتنا کچھ جو بھی باقی رہ گئے ہیں سال، اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنے 100 سال ہیں یا کتنے سال ہیں یا کم سال ہیں. تو وہ لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے کے جو برزخ کی زندگی گزار ہیں، جو قبروں میں پڑے ہوئے، ان کو تو ہزاروں سال بیت گئے ہیں. وہ بھی ایک گھر ہے نا، قبر بھی ایک گھر ہے، ایک دنیا میں گھر ہے اور ایک قبر میں گھر ہے. دنیا کی زندگی تو اللہ نے فکس کر کے ہمیں جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے بتاتے ہیں جی اتنی عمر تھی اس بندے کی، اور اب ہم بھی ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے اتنے سال زندگی گزاری. لیکن جو برزخ کی زندگی ہے اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کتنا بڑا گھر ہے، وہ کتنا لمبا عرصہ ہے جو برزخ میں گزارنا ہے. اس گھر کی بھی تو تیاری ہونی چاہیے نا. اس گھر کے لیے تو ہم بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، تو اس گھر کی بھی تیاری ہونی چاہیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کو میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں یا قبر میں وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یعنی انہیں دشواری نہیں محسوس ہوگی کہ کوئی جو ہے کون ہے کون نہیں ہے، پہچان لیں گے، لگے گا قریب ہی اکٹھے ہی رہ کر آئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو راہ راست پر نہیں آئے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہر صورت ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. یہ اس شبے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب کی دھمکی تو دی ہوئی ہے، لیکن اب تک ان کی کچھ سرکشی کی اور مسلمانوں کے ساتھ کٹر دشمنی کی وجہ سے ان پر عذاب کوئی نازل ہوا نہیں تھا. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ایک وقت اللہ نے رکھا ہے، اسی وقت پہ ہی ان کو عذاب دے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ان کو دنیا میں جلد سزا مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی عذاب نہ آئے لیکن بعد میں آئے، آپ کی زندگی کے بعد آئے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہی ہے اور اپنی طرف ان کو اکٹھا کرنا ہی ہے. اور پھر جو یہ کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا وہاں ان کو وہ سزا دے گا.
اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی کوئی نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں۔ تو تمہارا بھی ایک وقت مقرر ہے، اب دیکھو کہ وہ کب آتا ہے وہ عذاب۔ ان سے کہو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم مطالبہ کر رہے ہیں؟ یعنی کس چیز کا اشتیاق ہے، کیا شوق ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عذاب جو ہے وہ آ جائے؟ تو اگر وہ دن میں آئے، رات میں آئے، تو کیا دیکھیں گے یہ اس کے اندر سے؟ وہ شوق کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں۔ تو کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اس کو مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اس بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو۔ اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے مکی زندگی کی جو صورتیں ہیں، اس میں جیسے ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا تھا، سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا، اب یہاں پر اللہ پاک سورہ یونس میں بھی، تو جو صورتیں اللہ پاک نے مکہ میں نازل کی ہیں ان کا خطاب ایسے ہے کہ جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، جواب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خطاب سن کر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک لوگوں سے مخاطب ہیں، اور آج بھی اللہ پاک ہم سے مخاطب ہیں۔ پڑھتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسا دیکھو اور ایسا نہ دیکھو۔ تو یہ خطابی جو انداز ہے جیسے لگتا ہے کوئی تقریر ہو رہی ہے، اور اس تقریر میں ہم سب سن رہے ہیں، اور اللہ کا ایک کیا کہتے ہیں کہ فلو ہے، بات کرنے کا ایسا روانی ہے کہ اس روانی میں ہم بہے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ کی تقریر ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ایک قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ آج سے یہ 1450 سال پہلے نازل ہوا، اور آج بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہی اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کی تازگی اور یہ اس کا حسن ہے کہ جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دلوں پر اثر کر جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ آج ہمارے لیے ابھی ہی نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے قرآن پاک کو شفا بھی کہا، دل کی بیماریوں کے لیے شفا۔ اب اس شفا والی آیت کو ہم نے یہ تو سمجھ لیا، ہم جسمانی بیماریوں کے لیے تو اس سے دم کرتے ہیں، اس سے ہم تعویذ بناتے ہیں، اس سے ہم پھونکے مارتے ہیں، لیکن جو اللہ نے یہاں کہا ہے شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے کہ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں، حسد، بغض، کینہ، اور جو نیگیٹو جذبات ہیں، منفی جذبات ہیں دوسروں کے خلاف، ان کے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم قرآن کو استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہم سمجھتے کہ یہ اس کے لیے شفا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ظاہری بیماریاں کہ فلاں جگہ درد ہو گئی، یا فلاں کو یہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، فلاں کو مسئلہ ہو گیا، تو چلو جی یہ صورت پڑھ لو، وہ صورت پڑھ لو، دم کر دو۔ لیکن یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ نصیحت بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھاتی ہے، اور ہدایت ہم لیتے ہیں اوروں سے،
بس اس قرآن کو پڑھتے ہیں برکت کے لیے، دم کے لیے، اور بچے کی رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے کے لیے، کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہم نے اس کو رکھ لیا خاص خاص موقعوں کے لیے۔ باقی ہدایت تو ہمیں چاہیے اور مذاہب سے، ہدایت کے لیے ہم اوروں کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، پہلے صفحے پہ اللہ نے کہہ دیا تھا، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، اگر مومن اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ رحمت بن جاتی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل ہو گیا تم پر کہ جو اس نے تمہیں یہ کتاب ہدایت دے دی اور اس نے اپنی رحمت تمہیں عطا کر دی، فبذلک فلیفرحوا، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل پر خوشیاں منائیں۔ ایسی ایسی یہ اللہ نے تم پر رحمت کر دی ہے کہ اس اللہ کے فضل پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جو قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تم کو عطا کیا گیا ہے، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ہے۔ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، روز قیامت ان کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر قیامت میں ان کو کیا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ فضل تو فرما رہا ہے، لیکن جب کوئی جھوٹ باندھے گا تو پھر تو اس کے لیے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تم تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو اور تم جس وقت اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے کتنی واضح انداز میں بتا دی کہ تم جو بھی یہاں پر کر رہے ہو، چھوٹا کام بڑا کام، کوئی خوشحالی ہے، کوئی بدحالی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، ہر چیز جو ہے جو بھی کر رہے ہو اللہ کے علم میں درج ہے۔ وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں جو اللہ کی کتاب ہے اس میں ہر چیز درج ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ماضی کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے، اپنی زندگی ضائع نہ کی ہوتی، اور مستقبل کا بھی انہیں خوف نہیں ہوگا کہ جنت میں جب وہ چلے جائیں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا کہ ہم اس میں سے نکالا جائے گا، اور بالکل وہ خوف سے اور غم سے آزاد کر دیے جائیں گے، ہر قسم کے صدمے سے جنت میں انسان بالکل آزاد ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہوں گے جو ہر قسم کے خوف اور صدمے سے آزاد ہوں گے؟ یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے اور وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے گمان ہیں، خیالات ہیں، وہم ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، هو الغنی، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے وہ اس نے اولاد کیا کرنی ہے، وہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کے لیے تو آسمان اور ساری زمینیں اسی کی ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا،
کیا تمہارے پاس اس بات کی کچھ ذرا سی بھی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے رہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو مانگی نہیں، میرا اجر کسی اور نے نہیں اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں شامل رہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے خلاف تم جو تدبیریں کرنا چاہتے ہو تو کر لو، سارے شریکوں کو ملا لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، جو کرنا میرے خلاف تم کر لو، لیکن میں تو تبلیغ تمہیں کرتا رہوں گا، اور میں نے کوئی اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا کہ تبلیغ پر مجھے یہ اتنا مزدوری دو، میرا اجر تو اللہ نے دینا ہے، مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں اسی کا فرمانبردار ہوں، میں اسی کے حکم پر یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ فَكَذَّبُوهُ، ان کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ کتنا نوح علیہ السلام نے انہیں پکارا تھا، کتنا بلایا تھا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے تھے۔ اس عرصے میں 950 سال کی تبلیغ کے بعد ان پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے صرف 70-75، اور کسی جگہ 80 اور 85 کی روایت آتی ہے، اتنے سے لوگ بس ایمان لائے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب جو یہ ایمان والے تھے، اللہ پاک نے کہا کہ ان کو کشتی میں سوار کر لو، اور باقی قوم ساری کی ساری جو تھی وہ طوفان میں غرق کر دی گئی۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا، یعنی ڈرایا گیا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس کی صورت کی تفصیل اگلی سورہ ہود میں بھی آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلایا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا تو وہ لوگ تکبر کرتے تھے، مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو بنا لائی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر دو، اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ دو بھائی آئے ہیں، یہ دو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کی حکومت کو ختم کر دیں اور ہماری چودراہٹ قائم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، تو تم تو جادو دکھا رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا کہ میں تو حق بات تمہارے پاس لایا ہوں، جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ یہاں پر جو لوگ
موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو بنا کر لائے تھے، جادوگر جو آئے تھے وہ جب آئے تو ایک طرح سے سمجھیں کہ مقابلہ ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، جادوگروں نے پوچھا کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے، کرتب دکھائیں گے، یا کہ ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم بنا کے اپنا جادو لائے ہو نا، تم پہلے پھینک دو. فلما القوا، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے یہ جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ابھی اس کو باطل کر دے گا، عملیہ میٹ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں. پھر یہ ہوا کہ موسیٰ پر کوئی اور نہیں، خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے. یعنی اور تو کوئی نہیں ایمان لایا تھا، جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، اور یہ جو سردار تھے فرعون کی قوم کے، کچھ ایسے نوجوان سردار تھے کیونکہ وہ علاقوں کے حاکم تھے، اسے اللہ پاک نے انہیں سردار کہا ہے، وہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے. تو لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ اب فرعون ان کو ستائے گا، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زوراور تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے. وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو ایسے پر لوگ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا جو ڈر رہے تھے، ان سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرمانبردار ہو. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمیں ظالم قوموں کے فتنے میں نہ ڈالیے. پھر اللہ پاک ایک اور دعا انہوں نے مانگی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اس کافر قوم سے نجات دے دیں اپنی رحمت سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال دولت بخشی ہے. اے ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں. اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام ان کے سر پر آ پہنچا تو فرعون کہنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، کہنے لگا قال آمنت، اب میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے، الآن اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد ہی مچاتا رہا. لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں.